کہ کلیکٹیولی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. وہ اس لیے لکھا کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہ بات آئے اور ان کو معلوم ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت برداشت ہو چکا. میں تو بار بار یہ بات آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس انداز میں ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ انٹرفیئرنس کا انداز شروع کیا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. اور آپ سوچئے، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کسی سے سوال کیجئے کہ عمران خان کا ٹرائل کیا جیل میں، ایک ہفتے میں ود ان اے پیریڈ آف 3 days ان کو 3 مختلف کیسز کے اندر سزائیں سنائی گئیں. اور کبھی غور کیا آپ نے کہ کس نے مجبور کیا تھا ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ تم جیل میں رات کو 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کے شہادت ریکارڈ کرو گے، وہاں سے نہیں اٹھو گے؟ کیا چیف جسٹس نے کہا؟ آنسر از نو. کیا جو ضابطہ اخلاق ہے، جو ڈیوٹی روسٹر ہے، اس میں لکھا ہے؟ اس میں تو معلوم لکھا ہوا ہے کہ اتنے بجے عدالت شروع ہوگی، اتنے ٹائم کے اوپر عدالت برخاست ہو جائے گی. تو آپ کس انداز میں پاکستان کی عدلیہ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ عدلیہ میں انٹرفیئر کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. بالکل آپ نے قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا ہے اور ڈیموکریسی کو پامال کر دیا. اب حالات کیا ہیں پاکستان میں؟ نو ڈیموکریسی، نو رول آف لا اینڈ نو کانسٹیٹیوشن. نیکڈ ڈسپوٹزم ہے جو پاکستان میں حکومت کر رہا ہے. آج ہم سب کو یہاں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. خدا کے لیے اس طرح مت سوچیے گا کہ تقریریں کی اور ایک دوسرے کی اچھی تقریر کی ہم نے تعریف کر دی، اٹھ کے چلے گئے. یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے. پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جوڈیشری، کوئی نظام، اب پوری کائنات کا نظام جو ہے میزان پہ کھڑا ہے، انصاف پہ کھڑا ہے. تو ایک ملک کا نظام جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ انصاف کے نظام کو آپ ختم کر دیں، اور ختم کر دیا گیا ہے. کون چلا رہا ہے اس نظام کو اور کس انداز میں چلایا جا رہا ہے؟ کیوں کارروائی نہیں کریں گے ہم؟ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہمارے سانس بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہم ایک عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ خدا کے لیے اس خوف سے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہ نظام عدل کو اس طرح سے ختم کر دیا گیا اور جیسے اس کے اوپر ایک کاری ضرب جو ہے لگائی جا رہی ہے مستقل، تو یاد رکھیے کہ یہ لا کا پروفیشن جو ہے اس کو خیر بات کہہ دیجئے. یہاں پہ آپ کو صرف ٹاؤٹ پھرتے نظر آئیں گے. اگر نظام چلانا ہے تو پھر کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشری کی تمام کمزوریوں کے باوجود لیگل فرٹرنٹی آف پاکستان، اس نے وہ رول ہمیشہ پلے کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں آج کے اس ایوان کے حوالے سے یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوچو کبھی آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت کس نے تھمائی ہے؟ اس غریب قوم نے 50% بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے عوام. اگر 24 کروڑ ہماری آبادی ہے تو 12 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں. اور بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہوتی ہے کبھی سوچا آپ نے؟
رہنے کو گھر نہیں ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا کوئی، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکے. کسی بچے نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. اس کے باوجود یہ بلو پاورٹی لائن رہنے والے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس، ماجی کی ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے سے اس غریب عوام کے، اس غربت زدہ قوم کے پیسوں سے جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر فوج کا بجٹ پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی عزت کی زندگی گزار سکیں، پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی رکھوالی ہو سکے. لیکن رکھوالی کیسے ہوگی جب آپ ان غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہوں گے؟ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کو ڈنڈے کی طرح اپنے ڈنڈے سے بھگانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہم آپ کی مسلح افواج کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے بجٹ کو پورا کیا ہے، اور ہر قوم اپنی مسلح افواج کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. جج صاحبان کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس حوالے سے آج ہاؤس کے اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ہمارے سینئر وکیل احمد اویس صاحب سے کہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آنریبل ممبرز آف دی کیبنٹ، معزز اراکین بار، السلام علیکم. آج بہت اہم اجلاس ہے اور ایک بہت اہم واقعات تو پچھلے آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سال جب سے الیکشنز کا معاملہ شروع ہوا تو جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن سب سے اہم واقعہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور اس کی انہوں نے تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر اس کی کاپیز بھیجی ہیں. اور ایسے خطرناک اور ایسے دل ہلا دینے والے واقعات کا ذکر ہے اس خط کے اندر کہ آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے آج کے دور میں جو آدمی مسلمان بھی ہو اور قرآن شریف کو سمجھتا بھی ہو اور اس قسم کے واقعات کہ آپ نے دباؤ ڈالنا شروع کیا جوڈیشری کے اوپر اور بھول گئے کہ آپ نے خود ایک حلف اٹھایا ہوا ہے. اور وہ حلف کیا ہے؟ حلف یہ ہے ہر آدمی جو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے سبسروینٹ ہے ہر ادارہ، ہر شخص کتنا اہم ہو، کتنے بڑے عہدے پہ ہو یا کتنے چھوٹی پوزیشن میں ہو، اور تمام جو بڑے منصب کے اوپر آتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر حلف لیتے ہیں، ان سے حلف اٹھایا جاتا ہے. اور میں یہاں پہ اس کو کنفائن کروں گا کہ وہ حلف جو پاکستان کی مسلح افواج جس میں جرنیل بھی شامل ہیں اور کمیشن آفیسر بھی شامل ہیں، وہ حلف کیا ہے؟ وہ حلف ہے کہ آئی ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی شل پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان
and I shall not indulge myself in political activities. اس حلف کے اٹھانے کے بعد آئین کے اندر، آئین کے تحت آپ کس کی اجازت سے ان جج صاحبان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں کہ جو جب انصاف کی کرسی میں بیٹھتا ہے جج تو کہتے ہیں کہ وہ گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے؟ آپ حلف لے کر ایک ایسے شخص کو گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں جو اس کے منصب کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس طرح سے یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے. اور کیا کیا ان میں لکھا آپ نے دیکھا کہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، جج صاحبان کو بلیک میل کرنے کے لیے، جس گھر میں وہ رہائش پذیر ہیں جج صاحبان، ان کے بیڈ روم میں، ان کے باتھ روم میں، ان کے گھر کے اندر جگہ جگہ انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر جو ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہاں سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اس سے گھناؤنا، اس سے اخلاق سے گرا ہوا واقعہ سوچا نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے کی بات، یہ رپورٹڈ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مستقل بہت سی کتابوں میں یہ رپورٹ ہوا. ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ گھر کی چار دیواری کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ان کو لگا کہ گھر کے اندر صحن میں کوئی ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب صدر، قابل صد احترام اراکین بار، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو جو لکھا گیا ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت اور اس کے ذیلی اداروں یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف کہ کس طرح وہ جوڈیشل معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. انہوں نے اس چارج شیٹ میں یہ کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے گھروں میں خفیہ کیمرے لگا کر فلمیں ریکارڈ کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے. ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز کے گھروں میں من پسند فیصلے لینے کے لیے کریکر چھوڑتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے قریبی رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ان سے بیان لیے جاتے ہیں. اور جب یہ تمام باتیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لائی جاتی ہیں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. پھر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نوٹس میں لایا جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں میری بات ہو گئی ہے، آپ نہیں کریں گے. پھر آپ موجودہ چیف جسٹس جو سینئر پیونی جج تھے ان کے نوٹس میں لائی جاتی ہے، وہ بھی خاموش رہتے ہیں. اور آج ہم یہ خط لکھ کر یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ہمارے کولیگ جسٹس صدیقی کو برطرف کیا گیا تھا اس بنا پر کہ اس نے انٹیلیجنس کے حوالے سے، ان کی مداخلت کے حوالے سے راولپنڈی بار میں تقریر کی تھی، اب اس کو آپ نے بحال کر دیا ہے، لیکن آپ کا فیصلہ ادھورا ہے. جو ایجنسیز انٹرفیئرنس کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے. دوسری بات کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں اس لیے لا رہے ہیں کہ پاکستان بھر کے ججز کا جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، تاکہ آج اگر اسلام آباد کے 6 ججز، 8 میں سے 6 ججز یہ آپ کو شکایت کر رہے ہیں تو یقیناً باقی ہائی کورٹ کے ججز اور سپیریئر کے ججز کے بھی بہت شکایات ہوں گی جو شاید ابھی ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، شاید جاگ جائیں. ان میں ہماری لاہور ہائی کورٹ بھی ہے.
اس میں بہت انٹرفیئرنس ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. جب ہم کہتے تھے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے, ججز انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے تو چیف جسٹس اس کو ملتان بھاولپور بھیج دیتا ہے, تو ہماری نہیں مانی جاتی تھی. لیکن آج یہ ججز بول اٹھے ہیں. میرے دوستوں, وقت کم ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ ججز کی حمایت کے لیے آج وکلاء نہ نکلے تو پھر شاید ججز اس طرح کی جرت بھی نہیں کریں گے. ہمیں آج ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے, ان کے مطالبات کی تائید کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو جرت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کم از کم میدان میں تو آئے. ہائی کورٹ تو ابھی بھی ایسے ہی پڑی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, پشاور ہائی کورٹ میں کبھی کبھی پھر بھی جرت مندانہ فیصلے ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد بار, اسلام آباد بار کونسل اور ملک بھر کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل نے جو ان ججز کی جرت کو سراہا ہے اور ان واقعات میں جو مداخلت کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے, اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہم ان کے مطالبات کی تائید کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آج بھی بھرپور طریقے سے یہ قرارداد پاس کی جائے کہ ججز نے جو یہ شکایات کی ہیں ان پر ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے اور جوڈیشل کنونشن بھی بلایا جائے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.